پیدا کریں. جی بہت روڈ میپ بتا دیں. جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے بچے جو ہے, بچوں کا اللہ پاک سے جو تعارف ہے نا, اس تعارف کی سیڑھی والدین ہیں. والدین ہیں. جیسے میں ایک گھر میں گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بچے جو ہے نا, دیکھیں میں آپ کو سکھاتا ہوں, میں نے اپنے بچوں کی بہت تربیت کی ہے. تو انہوں نے کہا ادھر آؤ بیٹا, سناؤ سورہ یاسین. تو اس بچے نے سورہ یاسین سنانی شروع کر دی. اچھا ایک ادھر آؤ, تم دعا دعائے قنوت, اس نے دعائے قنوت شروع کرا دی. اچھا ایک سے یہ بتاؤ سونے کی دعا کیا ہے, اس نے بتا دی. جاگنے کی دعا کیا ہے, اس نے. دودھ پینے کی کیا ہے, اس نے کہا. نیا پھل کھانے کی کیا ہے, سب دعائیں سنا دی. اچھا وہ سب کچھ سنا, میں کہا بڑا اچھا, آپ نے بڑی اچھی تربیت کی. اچھا تھوڑی دیر کے بعد نا ان کی وہ کہنے لگی ڈاکٹر صاحب میں دوسرا آپ کی ویڈیوز بڑی دیکھتے رہتا ہوں, میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہتی تھی, یہ میرے بچے جو ہے نا لڑتے بہت ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, یہ نا لڑتے بہت رہتے ہیں, تو یہ نا مجھے بتائیں کہ میں اس کے لیے کیا کروں. اچھا وہ پہلی والی باتیں بھول گئی تھی ساری. دیکھیں جو ہماری مذہبی تعلیم ہے نا, اس کے بارے میں ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ اختلاف کریں, ہو سکتا ہے محمود بھائی بھی اس سے اختلاف کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان گھرانوں میں مذہبی تعلیم دینے کے لیے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالنا چاہیے. یہ بالکل بچے کو نہیں کہنا چاہیے تم نماز پڑھو. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں, فتوے لگا دیں گے آپ. دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوا, وہ بچہ ہے کچھ 1 مہینے کا, تو اس نے اچانک دیکھا کہ ایک آواز آتی ہے لاؤڈ سپیکر پر. اس کے بعد دادا ابو نکلتے ہیں, ابو بھی, چاچا جی بھی, یہ تینوں نا ٹوپیاں, پہلے ٹوپی نہیں سر کے اوپر, ٹوپیاں لے کے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. اور امی کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, وہ جا کے ہاتھوں کو گیلا کرتی ہیں اور دوپٹہ اچھی طرح لے کے نا تو ایک کپڑا بچھا کے کھڑی ہو جاتی ہیں. وہ بچہ وہ دیکھ رہا ہے اس کو. تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بچی جو, ابھی مجھے یہ منظر میرے سامنے, ایک بچی وہ کچھی پہنی ہوئی, اس نے گرمیوں میں نا چھوٹی کچھی پہنی ہوئی ہے, تو اوپر سے نا وہ دوپٹہ لے کے حجاب کی طرح تو آپ کے ساتھ نا مسلح پہ کھڑی ہو جائے گی. اچھا اب وہ جو آپ سے کھڑی ہو جائے گی نا, ایسے کبھی اوپر دیکھے گی کبھی نیچے دیکھے گی, تو ایک وہ بچہ پوچھے گا ماما آپ کیا کر رہی ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا پھر بھی نہ اس کو کہیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں. اسے کہوں بیٹا تم بتاؤ کیا کر رہی ہے, صبر کرے, تم بتاؤ. وہ خود کچھ جواب نکالے گی. پھر ایک وقت وہ کہے گی کہ یہ میں نا نماز اللہ میاں کی نماز پڑھ رہی ہوں. پھر آپ پوچھیں گے اچھا بیٹا ہم کیوں پڑھتے ہیں, وہ کہ ماما آپ بتائیں. کہ میں کیوں بتاؤں, تم بتاؤ. یہ جب ہم کہتے ہیں نا تم بتاؤ, اب ہم اس بچے کے اندر وائی پیدا کر رہے ہیں, میں یہ نماز کیوں پڑھوں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جلد بازی میں بچوں کو دینی تربیت دیتے وقت وٹ دیتے ہیں, ہاؤ دیتے ہیں, وائی ان کے اندر پیدا ہی نہیں ہونے دیتے. چونکہ اس کے اندر وائی پیدا نہیں ہوتی نا, تو تم نماز کیوں پڑھ رہے ہو, میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے ابو پڑھ رہے ہیں. اب یہ تو کوئی وائی کا آنسر نہیں ہے. تم کیوں نماز پڑھتے ہو, کیونکہ میں نماز نہ پڑھوں تو امی مجھے ڈانٹیں گی. یہ تو وائی کا کوئی آنسر نہیں ہے. بچے کے اندر خود یہ ڈیولپ ہونا چاہیے, میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ میرے پیدا کرنے والے نے مجھے حکم دیا ہے اور یہ میری اس کے ساتھ ملاقات ہے, میں یہ کر رہا ہوں. جب یہ وائی پیدا ہوگی نا, تو تب یہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, یہ والی نماز ہوگی. ورنہ ہم نماز بھی پڑھتے رہیں گے, جھوٹ بھی بولتے رہیں گے, نماز بھی پڑھتے رہیں گے, دھوکہ بھی دیتے رہیں گے. اذان کی آواز آئے گی, ہم سارا کام چھوڑ دیں گے اور واپس آ کے پھر رشوت لینا شروع کر دیں گے. تو بچوں کے ساتھ جو خدا پاک کا تعارف ہے, اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ماں باپ کا خدا تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق ہے. اگر والدین کا خدا تعالیٰ کا ایک حق الیقین کا تعلق ہے, ہم کمرے میں 2 بیٹھے ہیں اور تیسرا خدا بیٹھا ہے, یہ احساس اگر میرے دل میں ہوگا تو یہ میری آنکھوں سے نظر آئے گا, میری زبان سے نظر آئے گا, میرے چہرے پہ نظر آئے گا. اگر مجھے خدا کی موجودگی کا احساس اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے کہ آپ کی موجودگی کا احساس ہے, تو وہ تمام لوگ جو خدا تعالیٰ سے اپنے بچوں کا تعارف کرانا چاہتے ہیں, ان سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ اپنا تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کریں. خدا کے رازق ہونے کا ہمارے رویے سے پتہ لگنا چاہیے, ہماری باتوں سے نہیں. خدا کے رحیم ہونے کا ہمارے رویے سے پتہ چلنا چاہیے. جن والدین کا اپنا تعلق کمزور ہوتا ہے ان کے لیے پھر بہت مشکل ہوتا ہے. باقی آبویسلی ان کو اس طرح کا ماحول پرووائڈ کرنا, اس طرح کی کتابیں پرووائڈ کرنا, ان جیسے لوگوں سے ملنا. والدین کے حلقہ اثر میں وہ لوگ ہوں جو اللہ والے ہوں. کم از کم کوئی دوست ایسا ہو جن کے آپ گھر جائیں تو کہیں وہ ابو اس چاچا جی کے ان کے گھر جانا ہے, ان کے گھر جاتے ہیں نا, تو وہ پھر نا بڑا مجھے مزہ آتا ہے, مجھے اللہ یاد آتا ہے جب ہم گھر. یعنی تو ہمارا حلقہ احباب میں ایسے لوگ ہوں جو اللہ والے ہوں, ہمارے دوستوں میں ویسے لوگ ہوں, ہماری ویسی کتابیں ہوں, ہمارے گھر میں ویسی گفتگو ہو رہی ہو. یعنی ہمیں اچھا اکثر دیکھیے مذہبی تعلیمات کے دوران اکثریت کی طبیعت بور ہوتی ہے. یعنی ابھی آپ ایک لیکچر لگا دیں کہ اکثر کی طبیعت بور ہوتی ہے, اس لیے کہ ہمیں حق الیقین نہیں ہوتا. یعنی ہمیں دین ایک مزیدار چیز لگے, دین ہمیں پر لطف چیز لگے, دین ایسی لگے کہ ہمیں لگے کہ ہماری فریکوینسی اس کے ساتھ میچ کر رہی ہے. تو یہ اس کے لیے میری وہ جو بہن جنہوں نے پوچھا ان سے یہ گزارش ہے کہ بہن میں اور آپ نا اپنے تعلق کو اپنے خدا کے ساتھ مضبوط کریں. ہمیں خود خدا کی جتنی 99 صفات, ہمیں ویسے تو پتہ نہیں کتنی صفات ہو جو ہمیں پتہ ہیں,
ان تمام صفات کا اپنے دل میں حق الیقین ہو اور وہ ہمارے چہرے سے نظر آ رہی ہوں، چہرے سے نظر، تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ بچوں کے لیے کوئی الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.